بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو 10 کلاس کا یہ اردو کا جو لیکچر ہے ہمارا آج کا، اس میں ہم پڑھیں گے، ہم نے ایک تو آج کا کام کریں گے، آج ہمارا کیا کام ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم کیا ہمارا آج کا کام کریں، ہم تھوڑا سا اپنا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اس کا ریویو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو عبارت پڑھی تھی، عبارت نمبر 4، وہ زبانوں کے متعلق تھی، ٹھیک ہے، کہ جیسے مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ہم نے زبانوں کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، یعنی کہ 2 خاندان جو ہیں جو زبانوں کے لحاظ سے مشہور ہیں، ان میں سامی ہے اور آریائی ہے۔ تو سامی میں عربی اور عبرانی زبان وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ آریائی خاندان میں ہماری زبان آ جاتی ہے، انگلستان ہے، یعنی انگلینڈ، اور اطالوی، جرمن، فرینچ، یہ ساری زبانیں کون سی ہیں؟ یہ آریائی ہیں، یعنی کہ پاکستان، ہندوستان، اسی طرح ایران، انگلینڈ اور یورپ میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں مختلف ممالک میں، آریائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا پچھلا کام تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے رموز اوقاف بھی پڑھے تھے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے کوما، سیمی کولن، کولن اور فل سٹاپ پڑھا تھا۔ تو جب ہم اس گرامر کی طرف جائیں گے تو ان کی دوبارہ تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دی جائے گی تاکہ بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو تفہیم عبارت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یعنی کہ تفہیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفہیم کہتے ہیں سمجھنا، فہم سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، فہم سمجھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات اگر کتابوں کے نام دیکھے ہوں، جیسے قرآنی قاعدے ہیں، نورانی قاعدے میں بھی اوپر لکھا ہوتا ہے آسان فہم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آسان فہم مطلب سمجھنے میں آسانی ہونا، فہم سے ہی تفہیم بنا ہے، تفہیم عبارت، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ عبارت کی سمجھ بوجھ۔ انگلش میں آپ اس کو کمپریہنشن پیراگراف کے طور پر یعنی کہ کمپریہنشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے، اس پیراگراف کے لیے جو پیپر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے پیراگراف، ایک رینڈم پیراگراف ہوتا ہے، آپ کو کہیں سے بھی اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں اسی پیراگراف میں سے۔ سوالوں کے جواب پیراگراف میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور پیراگراف کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اب ہم جو پیراگراف پڑھیں گے اس میں آپ کو پیراگراف کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے بتائیں کہ یہ پیراگراف کس چیز کے متعلق ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے پیراگراف کی طرف۔ عبارت نمبر 5 ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی عبارت کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ تو یہ عبارت شروع ہی ایک یعنی کہ کول سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوٹیشن مارک میں جو کوئی بات کول نکل کیا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کسی کا کول ہے، اور اسی الفاظ میں لکھا گیا جس میں اس نے کہا تھا۔ تو کیا لکھتے ہیں کہ ہم اثروں اور ہم چشموں کی رقابت پرانی چیز ہے اور ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ ہم اثروں کا مطلب بھی سمجھتے ہوں گے، ہم اثر یعنی کہ ہم عمر جو لوگ ہیں، ہم چشم آنکھ سے نکلے، مطلب اس سے مراد ہم اثر ہی ہیں، یعنی کہ جو ایک ہی زبانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ رقابت کسے کہتے ہیں؟ رقابت دیکھیں، اگر آپ شاعری اس سے دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ کو اس کا پہلے سے اندازہ ہوگا کہ رقابت کس چیز کا نام ہے۔ رقابت کہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ 2 انسانوں کا ایک ہی محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو 2 انسان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے رقیب ہیں، ٹھیک ہے۔
جیسے ایک محبوب ہے، اس سے محبت کرنے والے جو دو لوگ ہیں وہ آپس میں رقیب کہلائیں گے، اس کو رقابت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جو دو بھائی ہوتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے بھائی کا تعلق ہوتا ہے نا، اس کو بھائی چارے کا ورڈ بھی یوز کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رقیب سے رقابت ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی رقابت کس چیز کا نام ہے۔ اب آگے آئیں کہ آگے بات شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک مجھے ان سے گفتگو کا موقع ملا، یعنی کہ اپنے جو ہم عصر ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اور بعض اوقات چھیڑ کر اور کرید کر دیکھا، کریدنا مطلب اچھی طرح تلاش کرنا، اور ان کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مولانا اس عیب سے بری معلوم ہوتے ہیں۔ اب مولانا کون ہے؟ ہم نے تو ہزاروں مولانا کے نام سن رکھے ہیں، اب یہ مولانا کون ہے؟ یہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں، ٹھیک ہے۔ حالی کی نظم بھی شاید آپ لوگوں نے وہ 6 یا 7 میں شاید پڑھی ہوگی، مسدس حالی، بہت مشہور نظم ہے ان کی۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان میں رقابت نظر نہیں آئی۔ رقابت ظاہر سی بات ہے، جب ایک چیز کو چاہنے والے دو لوگ ہیں تو ان دونوں میں آپس میں بغض پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے ملنی چاہیے یا یہ مجھے ملنی چاہیے۔ تو یہ چیز مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھ کون رہا ہے؟ یہ محمد حسین صاحب لکھ رہے ہیں، محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے مولانا شبلی کی کتابوں پر کیسے اچھے تبصرے لکھے ہیں، اور جو باتیں قابل تعریف تھیں ان کو دل کھول کر داد دی ہے، مگر ان بزرگوں میں سے کسی نے مولانا کی کسی کتاب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ لاہور میں کرنل ہال رائڈ کی زیر ہدایت جو جدید رنگ کے مشاعرے ہوئے ہیں، ان میں آزاد اور حالی دونوں نے طبع آزمائی کی۔ طبع آزمائی کس چیز کا نام ہے؟ طبع آزمائی کہتے ہیں کہ یوں کہہ لیں کہ اپنے فن کو ظاہر کرنا یا اپنے فن کے جوہر دکھانا، یہ طبع آزمائی کہلاتا ہے۔ تو یہ عموماً نظم اور نثر میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ نظمیں بیان کرتے ہیں یا نثر لکھتے ہیں تو یہ مقابلہ ان میں، مقابلہ تو نہیں مطلب اپنے فن یا اپنی مہارت کو دکھانا، ٹھیک ہے، اس کی شان و شوکت دکھانا کہ یہ دیکھیں میں نے کیا نظم لکھی ہے، اس کو کہتے ہیں طبع آزمائی۔ تو آگے اب نظموں کے نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ برکھا رت، حب وطن، نشاط امید، اسی زمانے کی نظمیں ہیں۔ آزاد اپنے رنگ میں بے مثال نثار ہیں۔ آزاد یعنی آزاد مولانا حسین آزاد نثار، نثر لکھنے والا، مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا۔ شعر کے کوچہ مطلب شعر کے میدان میں، شعر و شاعری کے میدان میں تو کن کا قدم اٹھتا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ تو لکھتے ہیں کہ لیکن مولانا کی انصاف پسندی ملاحظہ کیجئے کہ کیسے صاف لفظوں میں اس نئی تحریک کا صحرا آزاد کے سر باندھا ہے۔ تو دیکھیں مولانا الطاف حسین حالی بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ایک اچھے عالم دین بھی تھے۔ تو انہوں نے اب آزاد اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ اچھے نثر نگار تو تھے، لیکن نظم کے کوچے میں یا شاعری کے کوچے میں ان کا قدم زیادہ نہیں اٹھتا۔ لیکن مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے یہ اس تحریک کا صحرا انہی کے سر باندھ دیا، یعنی کہ ایک کریڈٹ ان کو دے دیا۔ تو اب ہم آتے ہیں سوالوں کی طرف کہ اس میں کیا سوال پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عبارت کا عنوان تحریر کرنا ہے۔ عبارت کا کیا عنوان ہے؟ تو اس میں تھوڑی سی آپ کو ہو سکتا ہے مشکل آئے، کیونکہ یہ چیزیں غیر نصابی ہیں، تو یہ بعض اوقات
ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا. تو یہ تحریر غالباً آپ نے پہلے پڑھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تحریر جو ہے وہ مولانا آزاد کی تحریر ہے. اس کا جواب نیچے لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ان کی جو کتاب ہے مولانا حالی کے اوصاف حمیدہ، یہ ان سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عبارت اوپر لکھی گئی ہے یہ وہاں سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات آپ چیزیں جو ہیں وہ میں نے کہا تھا نا کہ عبارت کے متعلق بھی پوچھ لیتے ہیں، تو یہ عبارت کے متعلق انہوں نے پھر پوچھ لیا ہے کہ اس کا عنوان بتائیں ذرا. تب عنوان آپ کو نہیں بھی آتا تو بتانا تو پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں اپنے مطالعے میں رکھا کریں تاکہ آپ کو مشکل نہ آئے. دوسرا سوال، اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہے؟ تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا عبارت پہ کہ اس سے مراد کون ہے، مولانا الطاف حسین حالی مراد ہے. تیسرا سوال کیا ہے کہ مولانا کس عیب سے بری تھے؟ مولانا رقابت کے عیب سے بری تھے. یعنی کہ تھوڑی سی تفصیل اگر آپ نے اس کی دیکھ رہی ہے تو سوال نمبر 3 کا جواب دیکھ لیں کہ اپنے ہم عصروں میں ظاہر سی بات ہے جو ایک زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم عمر ہم عصر ہوتے ہیں، عصر زمانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں کوئی نہ کوئی رقابت پائی جاتی ہے. آگے فارسی میں لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم پیشہ کا دشمن ہوتا ہے. یعنی دو لوگ جن کا پیشہ ایک ہے تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. وجہ ظاہر سی بات ہے نا، ہر ایک کو اپنا کام زیادہ چمکانا ہے تو وہ دوسرے کو بھلا کیوں چاہے گا. تو مولانا میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یعنی کہ رقابت نہیں رکھتے تھے. چوتھا سوال کیا ہے، کوشچن نمبر 4، جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں؟ تو ہم نے جو 3 نظموں کے اوپر نام پڑھے نا، برکھا رت، حب وطن اور ایک اور نظم تھی نشاط امید، تو یہ 3 نظمیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی تھیں جدید رنگ کے مشاعروں میں. کوشچن نمبر 5، نثار کے معنی لکھیے. نثار کسے کہتے ہیں؟ نثار کے معنی نثر نے کہا، جو میں نے آپ کو بتایا نا نثر لکھنے والا، تو نثار کے معنی یہ ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے حصہ گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ تو رموز کاف میں سے ہم نے کچھ پڑھے تھے، کچھ رہ گئے تھے، تو ہم باقی بھی حصہ کور کر لیتے ہیں. تو کل ہم نے سکتہ کوما پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وقفہ، سیمی کولن کہہ لیں آپ، پھر کولن پڑھا تھا اور فل سٹاپ پڑھا تھا. تو آپ کو میں نے تفصیل بھی بتا دی تھی کہ یہ کیا کیا ہیں، ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. مزید آپ اس کو پڑھیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی. اب ہم نے پڑھنا ہے آج سوالیہ استفہامیہ. ٹھیک ہے، آپ نے اردو میں بھی یہ کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ حروف استفہام کے بارے میں کون سے حروف ہیں وہ. ٹھیک ہے، بعض اوقات سوال یوں بھی کیا جاتا ہے کہ دیے گئے الفاظ میں سے حروف استفہام علیحدہ کریں. ایسے الفاظ جن سے سوال یا انداز ہمیں، یعنی کہ سوال کا پتہ چلتا ہے کہ یہ، یعنی کہ جس میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. اسی طرح ہیں اور بھی بہت سے حرف ہیں کہ کب، مطلب کب آؤ گے، کون، ٹھیک ہے، کیوں، کیسے. یہ سارے حروف استفہام. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سائن آف انٹروگیشن بھی کہہ دیتے ہیں، کوسچن مارک بھی ہم کہہ دیتے ہیں. تو یہ علامت کب لگائی جاتی ہے؟ یہ سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے. جیسے کہ مثال دی ہوگی انہوں نے، کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ کس کی کتاب ہے، آج کون سی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، ہم آج کیا تاریخ ہے اس طرح کر کے کہہ دیتے ہیں. تو یہ بھی سوال یہی ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ندائیہ یا فجائیہ. انگلش میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن مارک. ایکسکلیمیشن مارک زیادہ تر لگایا جاتا ہے جب آپ کوئی بات کر رہے ہو نا، تو ابھی بات آپ کی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی آپ نے کوئی خطاب کرنا ہے آگے، جہاں خطاب کرنا مقصود ہے، تو وہاں ہم علامت ندائیہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، علی بات سنو. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم خط لکھتے ہیں تو اس میں جب ہم اگر والد صاحب کے نام خط لکھ رہے ہیں تو ہم اس میں جیسے لکھتے ہیں پیارے ابا جان، اس کے آگے ہم ندائیہ کی علامت لگا دیتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی بات تو بھی آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. سوری، ہاں اب یہ چونکہ ندائیہ ہے آپ کے سامنے آ گیا. تو اس کے بعد ہے واوین. واوین مطلب واوین واو سے ہے. واوین مطلب دو واو، ٹھیک ہے. واوین کا مطلب کیا ہے؟ دو واو، ڈبل واو کہہ لیں آپ آسانی. اس کو انورٹڈ کوماز بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ اس کا استعمال کسی کا کوئی قول ذکر کرتے ہیں نا، تو جس طرح اس نے بات کی ہے اسی کو اسی انداز اسی طرح بالکل لکھ دینا، حرف بحرف جسے کہہ لیں، ٹھیک ہے. یہاں مینو ون لکھا ہوا ہے، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، مطلب حرف بحرف جو اس نے بات کی ہے وہ اے ٹو زی آپ نے وہی اٹھا کے لکھ دی ہے، تو وہ بات ہم انورٹڈ کوما میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا، اب جو کیا فرمایا وہ فرمایا ہم جو لکھیں گے نا فرمان، وہ انورٹڈ کوما میں لکھیں گے، اس کو واوین کہتے ہیں. کوٹیشن مارک بھی کہہ دیتے ہیں. کوٹیشن مارک مطلب کسی کی بات کوٹ کر رہے ہیں نا. تو نیچے اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ باپ نے کہا، کیا کہا بیٹا؟ محنت کرو. قائد اعظم کا قول، علامہ اقبال کا قول، بڑے قول ہیں ہمیں جو لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قول لکھنے کے لیے ہمیں ان دونوں کے درمیان میں لکھنا ہے، یعنی کہ پہلے ہم جو بات لکھیں گے وہ لکھ کے ہم اس کے اوپر انورٹڈ کوماس ڈال دیں گے. کوسین بریکٹس بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. اسی طرح کوسین، اس کو جو کمان ہوتی ہے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. یا اب آپ نے کبھی رینبو دیکھی ہو نا، تو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کوسے قزا. تو وہ اسی انداز میں، کوس کے انداز میں ہوتی ہے نا، بریکٹ کے انداز میں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں. تو اس کی علامت جو ہے یہ کب استعمال کی جاتی ہے؟ تو اس میں کہتے ہیں کہ اس علامت میں ایسے وضاحتی الفاظ یا جملے لکھے جاتے ہیں جو لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں، اور انہیں حذف کر دینے سے عبارت کے ربط اور تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. جیسے اب لکھا ہو نا انور صاحب مرحوم، تو اب یہ مرحوم اگر آپ نہ بھی لکھیں تو عبارت میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، زیادہ کی بلکہ بالکل فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو بریکٹ ہے اس کو آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ انہیں حذف کر دیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 8 علامتیں پڑھی ہیں آج جو رموز اوقاف میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھی طرح آپ بھی ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اپنی جو لکھنے کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں استعمال میں لائیں تاکہ آپ ان کا بہتر استعمال جان سکیں. چیزیں استعمال میں لانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی ہمارا آج کا سبق تھا. باقی اپنا خیال رکھیں. چھٹیوں میں سموگ ہے، سموگ سے بچیں، اسی لیے چھٹیاں کی گئی ہیں کہ آپ بیمار نہ ہو جائیں. تو اگر آپ چھٹیوں میں بھی بیمار ہو جائیں تو چھٹیوں کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو اس کا مقصد فوت نہیں ہونے دینا آپ نے. تو چلیں ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ.